السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور کافی دن ہو گئے تھے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا، تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا، اور یوٹیوب کی طرف سے نوٹس بھی آیا ہوا تھا ری یوز کانٹینٹ کا، جو کہ اس کی وجہ سے ویڈیوز میں مسئلہ آیا اور وہ ریموو کر دیا گیا اس کی وجہ سے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی پڑ گئیں، اور اب میں انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں پالیسی کے حساب سے، یوٹیوب پالیسی کے حساب سے۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی، یعنی کہ ایسی قوالیاں بھی بنی ہوئی ہیں کہ جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی، اس طریقے کی قوالیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیا حقیقت ہے، کیا معاملات ہیں اس کے۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں علماء اکرام سے۔ محمد حسین صابری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حضور اس روایت کی کیا اصلیت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو دن ہی نہیں نکلا، رات ہی رہی؟ اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ اچھا، یہ دارالفتہ کا موقف پیش کیا ہے مدنی چینل کا، ایک الگ سے ایک چینل بنا ہوا ہے الگ سے دارالفتہ کے نام سے، تو ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ مفتی اکمل صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں۔ قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، ایسے ہی یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں اور فجر ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہوں، کیوں ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غنود کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو، پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اس نماز کو قضا ادا فرمایا۔ اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی؟ نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا۔ تو خواہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں، یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نٹو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس اس سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی بات۔ تو آپ نے موقف سن لیا مفتی اکمل صاحب کا، آپ شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف سنتے ہوں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت بلال نے ایک دن اذان نہیں دی، اس دن سورج نہیں نکلا؟ جی یہ صحیح ہے کہ ایک دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا، یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ قوالوں کی بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، رات کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا آج کون ہے جو ہمارا پہرا دے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں پہرا کھڑا ہوتا ہوں، اور میں ہی آپ کو اذان پہ جماعت پہ بھی اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال اونٹنی کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سورج نکل آیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ سورج کی شعاعیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے پر پڑی، آپ اٹھے اور کہا بلال کہاں ہے؟ دیکھا تو بلال بھی سو رہے تھے۔ کہنے لگے تو نے وعدہ کیا تھا اٹھانے کا، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ بلال پر بھی غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ صحیح۔ قوالوں نے یہاں سے بات گھڑ لی، قدرت خدا کی دیکھو، مطلق سحر نہ ہوئی جب تک بلال نے صبح کی اذان نہ دی۔ یہ کذاب اور دجال ہے جو اس حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف عقیدہ بناتا۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پہلے پتا تھا کہ بلال نے سو جانا ہے، آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگاتے۔ جہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سورج بلال کے اذان کی وجہ سے نہیں رکا،
صحیح. بلکہ سورج نکل آیا، اس کی تپش سے اللہ کے نبی اٹھے، اس وادی کو چھوڑا اور اگلی وادی میں جا کے نماز پڑھائی. وہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو بلال کے علاوہ کسی اور صحابی کی بھی ڈیوٹی لگاتے کہ یہ سو جائیں گے، تو جاگتا رہنا. صحیح ہے. آپ نے موقف سن لیا شیخ توصیف الرحمان صاحب کا، انہوں نے موقف بالکل درست پیش کیا آپ کے سامنے. چلیے انجینئر صاحب کو موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اذان کے حوالے سے. آپ لوگ بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہوں گے اپنے بڑے بوڑھوں سے، اور پھر ہمارے پاکستان میں اس طرح کے تمام بے سند واقعات کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھا سورس موجود ہے. وہ ہے ایسی قوالیاں جس کے اندر ایگزیجریشن کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی صلی جاتی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی نعت پڑھتا ہے یا کسی صحابی کی منقبت پڑھتا ہے جائز ہے، میوزک کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ چیزیں ہوں جو ثابت بھی ہوں. خام خواہ ان کی شان کو دھکے کے ساتھ بلند کرنا یہ دین کے اندر ایگزیجریشن ہے، ظلم ہے، غلو ہے، بدعت کے درجے میں ہے. اور بسا اوقات انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی جائے. صحیح. تو ہمارے معاشرے میں ایک واقعہ بڑا عام ہے جو قوالی کے ذریعے بھی عام کیا گیا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نے شکایت کی سیدنا بلال کی کہ وہ اذان صحیح نہیں دیتے، وہ شین کی بجائے سین پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے، مطلب یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ بیان ہو رہی ہے قوالیوں میں بھی اور منقبتوں میں بھی، میں اس لیے کام کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا بلال اذان نہیں دیں گے. انہوں نے اذان نہیں دی. اذان نہیں دی تو سورج ہی طلوع نہیں ہوا جو صبح کے وقت پو پھوٹتی ہے فجر کے لیے. کیونکہ انہوں نے، کیونکہ وہ تہجد کی، یہ بڑے ہے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے. وہ پوچھے کہ فجر کی اذان تو ویسے ہی پو پھوٹنے کے بعد ہوتی ہے، تو وہ اذان جو کہ سیدنا بلال تو تہجد کی اذان دیا کرتے تھے وہ پو پھوٹنے سے پہلے ہوتی تھی. لہٰذا یہ میں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں آپ کو، یہ نہ ہو آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اور آگے سے وہ علمی طور طریقے پہ آپ کو خاموش کروا دیں. فجر کی اذان تو عبداللہ بن ام مکتوم دیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے. ان کو اگر کوئی بتاتا تھا کہ فجر کا جو وقت شروع ہو چکا ہے، صبح صادق، جو صبح جو ہے وہ فجر کے وقت جو ہے وہ پو پھوٹتی ہے مشرق کی طرف سے، تب وہ اذان دیتے تھے. تو سیدنا بلال کی اذان بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی تاکہ لوگ سحری کر لیں. تو سیدنا بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن ختم سحری نہیں ہوا، یعنی صبح صادق ہی نہیں ہوئی، فجر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا. بڑے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو پھر پتا چلا کہ جی وہ فرشتہ آیا، اس نے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ چونکہ بلال کی اذان پہ آپ نے پابندی لگائی تھی، اس لیے جو ہے وہ سورج ہی جو ہے وہ طلوع نہیں ہوا، سورج جو ہے اس کی پو جو ہے نہیں پھوٹی. بھلے اعوذ باللہ. اب یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات پریزنٹ کر کے تو ہم بھی پھر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہیں دیکھو جی سورج نہیں نکلا. بھائیو یہ سورج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیغمبر دعا کریں تو سورج نہ نکلے یا سورج اپنی جگہ پر رک جائے. وہ روایت جو سیدنا علی کے بارے میں آتی ہے کہ ایک دن ان کی فجر عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے. روایتیں تو ہیں لیکن اصول محدثین پر تمام روایتیں وہ ضعیف ہیں. البتہ صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یوش ابن نون جو خلیفہ اول تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے، پہلے صحابی تھے سیدنا موسیٰ کے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا. یوش ابن نون جن کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا تھا سرائے سینا کے 40 سال گزارنے کے بعد. صحیح. تو جمعے کا دن تھا اور جنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی اور مسلمانوں کے لیے فتح بالکل قریب آ چکی تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن سورج غروب ہونے کا وقت قریب تھا. اب سورج جب غروب ہو جاتا تو ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ تو مغرب کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور ہفتے والے دن یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اس وقت کے جو مسلمان تھے، یہودی اس وقت کے مسلمان تھے. اب چونکہ انہوں نے ہمارے امام کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ کافر ہوئے. ادروائز آج بھی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیں تو ہمارے بھائی ہیں. تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کو ماننے والے تھے تو مسلمان تھے. تو یوش ابن نون علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے،
صحیح بخاری میں ملتا ہے، انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ سورج کو روک دے تاکہ ہم آج کے دن فتح حاصل کر لیں، کیونکہ فتح بالکل قریب ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو کافروں کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے گا، ہفتے والے دن ہم تو قتال کر نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سورج کو روک دیا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو اگر سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کی دعا پر سورج رک سکتا ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر بھی سورج رک سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بے شک جو چیز صحیح سند سے ثابت ہوگی ہم مانیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور اس کا اشارتاً ذکر سورۃ القمر کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن بات صحیح سند سے ثابت تو ہونی چاہیے، تو سیدنا بلال کا یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ صحیح سند سے جو چیز ثابت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، اور وہ ہے صحیح مسلم میں، کوئی عام کتاب نہیں، صحیح مسلم کے اندر کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر رات کا کافی حصہ بیت گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنل اوپینین یہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر سویا جائے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا ارادہ اس طرف تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں پھر صبح اٹھ کے نماز فجر کی پڑھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ریگارڈ فرماتے ہوئے سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگائی۔ کس کی ڈیوٹی؟ سیدنا بلال، شکر ہے انہی کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاکہ اگلا مسئلہ تو کلیئر ہو جائے جو جھوٹی باتیں منسوخ کی گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگنی تھی کیونکہ وہ مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ رات کو جاگتے رہیں اور جیسے ہی فجر کی کو پھوٹے تو آپ اذان دیں اور ہم سب کو جگائیے نماز کے لیے۔ صحیح۔ تو سیدنا بلال جو ہے وہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف سواری کر کے اپنی سواری پر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کرنا اس ادوار سے کہ آزمائش آئی مسلمانوں پر کہ سیدنا بلال جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہلکی سی انہوں نے سواری پر ٹیک لگائی تو سو گئے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو بلایا، اور بیدار کس وقت ہوئے؟ جب سورج اچھا خاصا بلند ہو چکا تھا، یعنی دوحہ کے وقت میں، اشراق کے وقت میں، چاشت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا کہ اذان کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلی ہوئی حالت میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو جب یاد آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو، وہی اس نماز کا وقت ہے۔ لیکن یہ عادی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو روزانہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر فجر کے وقت اٹھتے نہیں، ان کے لیے نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ ان کے لیے ہوتا تو پھر تو صحابہ کی بھی روٹین یہی ہوتی کہ وہ اشراق کے وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے۔ اور باقی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور بڑے دکھی ہوئے کہ ہماری نماز قضا ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموطا امام مالک میں بھی ملتا ہے اور باقی کتابوں میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ جو کچھ ہوا یہ شیطان کی طرف سے ہوا، شیطان آ کر انسان کو تھپکی دے کر سلا دیتا ہے اور پھر انسان کے اوپر سستی طاری ہوتی ہے۔ سو دوستو آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر دی ہے کہ حضرت بلال نے جو قوالیوں میں بتایا جاتا ہے کہ اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلا، تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے اس پہ تصدیق کر لینی چاہیے اور ایسے آگے پیچھے نہیں پھیلانے چاہیے۔ تو قوالی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، ان کو بھی ریسرچ کر لینا چاہیے ایک بار تاکہ آپ کو نالج مل جائے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک شیئر کریے گا تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں جلدی تاکہ لاکھ سبسکرائب ہمارے پورے ہو جائیں، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے نئے ٹاپکس لے کر آئیں گے اور مزید، اور جو ویڈیوز ریموو ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہو رہنما۔